کیا وجہ ہے کہ ہمیں ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے، ایک ہی طرح کا ماحول ملتا ہے، ایک ہی طرح کے اساتذہ ہیں، ایک ہی طرح کی کتابیں ملتی ہیں؟ اگر ہم 10-20 سال قبل اپنی زندگی کو دیکھیں تو کچھ نوجوان جو ہیں وہ انتہا کے کامیاب اور کچھ جو ہے وہ گزارا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع ہے جس پر ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے کہ نوجوانوں کو ایک ہی طرح کا مائنڈ سیٹ ملتا ہے، ایک ہی طرح کے ادارے ہیں، ایک ہی طرح کے استاذہ کرام ملتے ہیں، پھر ایسا کیا ہے کہ کچھ نوجوان جو ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں اور کچھ گزارا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اب ہم کسی بندے سے اگر یہ پوچھ لیں تو وہ پتہ ہے سب سے پہلے کیا جواب دے گا؟ سب سے پہلے وہ اپنی ناکامیوں اور اپنی کمزوریوں کا پلندہ جو ہے وہ قسمت پر ڈالے گا۔ دوسرا کیا کرے گا کہ اپنی ناکامیوں اور اپنی کمزوریوں کا ذمہ دار جو ہے وہ سماج اور معاشرے کو ٹھہرائے گا۔ تیسرا سب سے بڑا فیکٹر کہ جی ادارے، اسکول، کالجز ہی ٹھیک نہیں ہیں، عام الزام کہ جی ہمیں تو ریسورسز ہی نہیں ملے۔ پھر اپنی ناکامیوں اور اپنی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اپنی جو ہے وہ والدین کو ذمہ دار ٹھہرائے گا کہ اگر یہ والدین نے ہمیں ایسے موقع ہی فراہم نہیں کیے ورنہ میں تو بہت کامیاب آدمی بن سکتا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ سخت سے سخت الفاظ استعمال کریں گے، کہیں گے کہ اگر کھلا نہیں سکتے تھے، پڑھا نہیں سکتے تھے تو پیدا کیوں کیا؟ تو ایسے سخت الفاظ استعمال کریں گے۔ تو پھر کیا ہے، کچھ نوجوانوں نے اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لی ہے، کہیں گے کہ جی میں تے کچھ کر ہی نہیں سکتا، میرا تے آئی کیو لیول ہی نہیں ہے۔ اچھا، اور کیا کہیں گے کہ جی ہمیں بیک سے سپورٹ نہیں ملی، ہمیں کسی نے سپورٹ نہیں کیا، ہمیں استاذہ اچھے نہیں ملے، ہمیں دوست اچھے نہیں ملے، ہمارا معاشرہ نہیں ٹھیک تھا۔ یعنی کہ ساری اپنی ناکامیاں اور کمزوریاں جو ہیں وہ دوسروں پہ ڈال دیں گے۔ سب سے بڑا فیکٹر یہ کہ کچھ نوجوانوں میں فیصلہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ کیا کہیں گے کہ جی میرا دوست یہ کر رہا تھا تو میں بھی اسی کے پیچھے لگا اور میں نے بھی یہ کر لیا۔ کہ اپنی ناکامیوں اور اپنی کمزوریوں کا سارا پلندہ جو ہے وہ قسمت پر ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی سی تے بس میں نہیں کر سکیا۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ان نوجوانوں کے بارے میں کہ جو نوجوان کامیاب ہیں۔ کیا ان نوجوانوں کو یہ سماج اور یہ معاشرہ نہیں ملا؟ کیا ان نوجوانوں کو یہی استاذہ اور یہی ادارے نہیں ملے؟ ان کو بھی یہی ادارے اور یہی استاذہ ملے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنی ذمہ داری کو قبول کیا۔ کامیاب نوجوان کبھی قسمت کا رونا نہیں دھوتے۔ اچھے لوگوں کا آپ کی زندگی میں آنا، اچھے دوستوں کا آپ کی زندگی میں آنا، اچھے استاذہ کا ملنا، اپنے اندر محنت اور لگن کا جذبہ پیدا ہو جانا، کیا یہ سب خوش قسمتی نہیں؟ اگر آپ کا رویہ اچھا ہے، آپ خوش اخلاق ہیں، دوسروں کی بات غور سے سنتے ہیں، اپنے استاذہ کا احترام کرتے ہیں، ہر اچھی بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں، تو کیا یہ خوش قسمتی نہیں ہے؟ سوچنا یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ آپ کی زندگی ہے، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اب آپ کی اپنی کوشش ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ہر بندہ کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ یہ ٹھان لے کہ کوئی مشکل نہیں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ یہ زندگی آپ کی ہے، زندگی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ خود ہیں۔ آپ دوسروں کو برا بھلا ٹھہرانے کی بجائے، الزام دینے کی بجائے ذمہ داری کو قبول کریں، زندگی میں چینج لائیں، خوش اخلاقی، محنت، لگن کو اپنی زندگی میں شامل کریں، کچھ کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، پھر یہ معاشرہ، یہ حالات، یہ ادارے سب آپ کو بہتر لگیں گے۔ اسی ماحول میں بنے ہوئے باقی لوگ بھی تو کامیاب ہوئے ہیں، آپ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ لوگوں کو سٹڈی کریں، ناکامیاب لوگوں سے عبرت حاصل کریں، غلطیوں سے گریز کریں بلکہ ان غلطیوں سے سبق حاصل کریں۔ آپ کے ارد گرد اتنے سبق موجود ہیں کہ جن سے آپ لرن کر سکتے ہیں۔ اپنے اندر صبر، لگن، محنت کو شامل کریں اور صبر کا دامن جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر رکھیں، تو انشاءاللہ آپ ایک کامیاب انسان ضرور بنیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔